أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ ہی کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. والضحیٰ قسم ہے دن کے روشنی کی، ضحیٰ دن کی روشنی کی. واللیل اذا سجا اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، قرار پکڑ لے. ما ودعک ربک آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے. وما قلا اور نہ آپ سے بغض رکھا ہے نہ دشمنی رکھا ہے. وللآخرہ اور آخرت یقیناً خیر بہتر ہے، لکا آپ کے لیے من الاولی دنیا سے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ اور ان قریب آپ کو آپ کا رب عنایت کرے گا، دے گا. فَتَرْضَى بس آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى کیا آپ کو یتیم نہیں پایا بس اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى اور اللہ نے آپ کو ناواقف پایا پس رہنمائی کیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا اور آپ کو فقیر پایا، غریب پایا، نادار پایا. فَأَغْنَى بس اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ پس بہرحال یتیم تو ان پر غصہ مت ہوئیے اور ان پر زبردستی مت کیجیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور مانگنے والے کو مت جھڑکیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے. اس کا نام سورہ ضحیٰ ہے. ترتیب قرات کے اعتبار سے 93 نمبر، ترتیب نزول کے اعتبار سے 11 آیات 11 الفاظ 40 حروف 166 اور یہ مکی صورت ہے یعنی ابتدائی صورت ہے. اس صورت کا ما قبل سے ربط اور جوڑ کیا ہے کہ ما قبل کی صورت کے اندر واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی کے اندر مہمات اصول اور فروع کا بیان تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت جو اصولی چیز ہے ان کا بیان تھا. ماننے والوں کو اور تصدیق کرنے والوں کو، عمل کرنے والوں کو جنت کا وعدہ اور جھٹلانے والوں کو جہنم کا وعید. اور اس صورت کے اندر رسالت کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں. اس صورت میں سورہ والضحیٰ کے اندر رسالت کا تذکرہ ہے. مضمون اس صورت کے اندر یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ پر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے انعامات کیا. ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی تو والضحیٰ سے لے کر والناس تک، جیسے کہ ابھی میں نے فحدث پڑھا تو اس کے فوراً بعد کم سے کم اللہ اکبر کہیے یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیے. یہ سنت ہے کہنا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ابتدائی صورت جب نازل ہوئی تھی تو تقریباً 2 سال 3 سال یا بہت دن تک وحی رک گئی تھی. تو اچانک جب وحی اتری تو اللہ کے نبی خوشی کی وجہ سے تکبیر کہے. تو اس لیے سنت ہے کہ جب قرات کی یہ تلاوت کریں
تو فحدث سے لے کر والناس تک ہر سورت کے ختم پر کم سے کم اللہ اکبر کہہ لیجئے، یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ روح المعانی کے اندر، معرف القرآن کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ شان نزول کیا ہے، یہ سورت کب نازل ہوئی، اس کے بارے میں دو تین اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ فترت وحی تقریباً 2-3 سال تک وحی اترنا بند ہو گیا تھا، تو حضور کو بڑی غم ہوتا تھا، اور بعض کافر لوگ تانا دیتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا، اور بعض مردود لوگ کہتے تھے کہ محمد کو شیطان نے چھوڑ دیا، اور بعض لوگ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی حضور سے، یہ اللہ تعالی نبی سے ناراض ہو گئے، دشمنی کرنے لگے۔ تو کافر لوگ کہتے تھے دشمنی کی وجہ سے، نبی کو تکلیف دینے کی نیت سے، اور تو یہ ایک، تو پھر جب آیت نازل ہوئی کہ اے نبی قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلا، یہ کافر لوگ جو بولتے ہیں کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے دشمنی کیا ہے، آپ تو محبوب ہیں، آپ سے دشمنی کیسے کر سکتے ہیں۔ دوسرا شان نزول کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ طبیعت خراب ہو گئی، 2-3 دن تہجد کی نماز میں نہیں اٹھے، تو ام جمیل ابو لہب کی بیوی کمبختی کے ماری، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو، اس مردودہ اور ملعونہ نے کہا کہ محمد کا شیطان کیا محمد کے پاس نہیں آتا ہے، اور محمد کا شیطان نعوذ باللہ محمد کو چھوڑ دیا۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نہیں، قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نہیں چھوڑا ہے۔ تیسرا شان نزول کہ ایک مرتبہ یہودی لوگ کفار مکہ کو سکھا کر کے بھیجے کہ جاؤ نبی سے سوال کرو اصحاب کہف کون ہیں، روح کیا ہے، اور سکندر ذوالقرنین کون ہیں، ان کے بارے میں سوال کرو۔ تو اللہ کے نبی کہے کہ ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب بولے تھے کل بتا دوں گا، اب انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو اللہ کو ناپسند ہوا، اور ایک آیت اتری لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، اے نبی آئندہ کبھی بھی کوئی کام بغیر انشاءاللہ کے مت کہیے۔ تو بہرحال تو اس وقت 3-4 دن کا ہے، 15 دن تقریباً وہی نازل نہیں ہوئی، ادھر کفار مکہ مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھو محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ یا ایک مرتبہ چارپائی کے نیچے کتا مر گیا تھا، اور حضرت جبرائیل وحی لے کر کے نہیں آ رہے تھے، تو اس وقت کیا ہے، دیکھیے میں مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ جس طرح آدمی کی نئی شادی ہو اور اس وقت بیوی بھی قریب میں ہو لیکن ملاقات نہ ہو، یعنی صرف میں سمجھانے کے لیے، تو کس طرح آدمی کو بے چینی ہوتی ہے، جو شادی سے گزر چکے ہیں ان کو تجربہ ہے، تو اس سے کروڑوں گنا اللہ کے نبی کو اپنے اللہ سے محبت تھی، اور وحی اترنا بند ہو گیا تو نبی کے اوپر کیسی بے چینی گزرتی ہوگی۔ روایت کے اندر آتا تھا کہ اللہ کے نبی آتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے آپ کو لگتا تھا پہاڑ سے گرا دیں، لیکن جبرائیل امین آ کر کے روک دیتے تھے، نبی پر اتنا غم ہوتا تھا، وحی رک گئی تو بڑی نبی کو پریشانی ہوتی تھی۔ تو بہرحال یہ شان نزول یعنی اس سورت کے اترنے کی وجہ ہے۔ اب آیت کریمہ کی توضیح سنتے جائیے۔ والضحیٰ، ضحیٰ کے معنی آتے ہیں دن کی روشنی کے، اور لیل کے معنی آتے ہیں رات کے۔ قسم ہے دن کے روشنی کی، اور واللیل اور رات کی، اذا سجا جب وہ چھا جائے۔ چھا جائے کے مطلب دو مفسرین نے مطلب لکھا ہے، ایک کو مطلب یہ ہے کہ رات تاریک اور اندھیرا ہو جائے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ رات گہری ہو جائے، جب تمام انسان سو جاتا ہے
جب گہری رات ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر رات نہیں ہوتی تو ہم لوگوں کی سب کی طبیعت خراب ہو جاتی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا کہ ہم نے رات کو سونے کے لیے بنایا. اب شہر والے اندازہ کریں کہ رات کو سوتے ہیں یا رات جگا کرتے ہیں. اللہ کے فطرت کے خلاف کام ہو رہا ہے. رات کو سوئیے اور دن کو کام کیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہے اور رات بنانے کا مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ اور بعض مفسرین نے والضحیٰ کی تفسیر کی ہے نبی کے چہرے سے کہ نبی کا چہرہ والضحیٰ، اور بعض نے کہا واللیل سے مراد نبی کا زلف مبارک ہے. یہ بعض مفسرین نے تفسیر کی ہے. تو بہرحال اس قسم اور جواب قسم میں ما ودعک ربک وما قلی کہ آپ ودع یدعو کے معنی چھوڑنا، کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے، وما قلی اور آپ سے دشمنی بھی نہیں رکھا ہے. یہاں پر قسم اور جواب قسم میں مناسبت کیا ہے؟ قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی. اس میں اشارہ ہے کہ جس طرح دن نکلنے کے بعد سورج آج یہ چھپ جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، اور پھر رات آتی ہے صبح ہوتی ہے. تو جس طرح دن رات کا بدلنا یہ اللہ کی حکمت ہے. اگر صرف رات ہی رات رہے تو دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا، دن ہی دن رہے تو بھی دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا. تو اس میں اشارہ ہے کہ جس طرح رات کے دن کے بعد رات کا آنا کوئی عیب نہیں بلکہ اللہ کی حکمت ہے، اسی طرح اے نبی شروع جب وحی اتر رہی تھی تو آپ وحی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. جس طرح رات کے بعد دن کا آنا تھوڑا سا وقفہ ہونا اللہ کی حکمت ہے، اسی طرح کچھ دن کے لیے گیپ ہو جانا، کچھ دن کے لیے وحی آنے میں دیر کا ہونا یہ عین حکمت ہے. جیسے مثال کے طور پر بچہ ہے تو بچہ کو شروع ہی سے جوان آدمی کا خوراک دے دیجئے تو بچہ کا پیٹ خراب ہو جائے گا، لیور خراب ہو جائے گا، زندگی خراب ہو جائے گی. ہاں جب بچہ بڑھ جاتا ہے تو اس کا خوراک بھی بڑھتے چلا جاتا ہے. تو اسی طرح اے نبی شروع میں آپ پر وحی تھوڑی نازل ہوئی، اور جب آپ برداشت کرنے کے لائق ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ وحی کی بوجھ اور زیادہ دیتے چلے جائیں گے. پھر آپ پر سے وحی کم نہیں ہوگی، وحی کا بوجھ چلتا چلا جائے گا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا کہ اے نبی ہم آپ پر بھاری بوجھ لادنے والے ہیں. تو یہ عین حکمت ہے، یہ ناراضگی کی دلیل نہیں ہے بلکہ حکمت کی دلیل ہے کہ شروع میں بوجھ ہلکا دیا جاتا ہے. جب ہم لوگ بچے تھے تو پڑھنے جاتے تھے تو شروع میں بالکل ہلکا سبق دیا جاتا تھا، پھر دھیرے دھیرے دیکھیے کتنا آدمی جب لائق ہو جاتا ہے تو 1000 صفحات ہمارے اکابرین ایک دن میں مطالعہ کر لیتے تھے. ہمارے محدثین 1,00,000 حدیث یاد کر لیے. شروع میں ہی اگر 1,00,000 حدیث یاد کرنے دیجیے، ایک حدیث دیجیے بھاگ جائے گا کہ اتنا بوجھ ہم نہیں سکیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حکمت ظاہر کی کہ جس طرح رات اور دن کا بدلنا یہ اللہ کی حکمت ہے، اسی طرح وہی تھوڑی دیر رک جانا یہ اللہ کی حکمت اور عین حکمت ہے. اس میں کوئی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے. اے نبی آپ تسلی رکھیے. اور اس میں اشارہ ہے کہ جس طرح رات یہ ضحیٰ کو پہلے بیان کیا اور رات کو بعد میں، کہ اے نبی جس طرح رات کے ختم ہونے کے بعد دن آ جاتا ہے، رات کی تمام اندھیرا ختم، اسی طرح ان کافروں کے اعتراض کے بعد وحی میں تاخیر ہونا ختم. اب مسلسل آپ پر وحی نازل ہوتے رہے گی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور آخرت آپ کے لیے بہتر ہے دنیا سے. اولا کے معنی پہلے اور آخرت معنی بعد، تو چونکہ دنیا پہلے اور آخرت بعد میں ہے اس میں تسلی ہے کہ اے نبی آپ دشمنوں کی باتوں سے غمزدہ مت ہوئیے. اعتراض یہی رہ جائے گا. اور دنیا میں نعمت دیے ہیں ہم آپ پر، وحی دیے، نبوت دیے. نبوت سب سے ایمان کے بعد سب سے بڑی قیمتی دولت ہے. تو ہم نبوت دیے آپ کو، اور نبوت دینے کے بعد یہ تو دنیا میں دیے،
اور آخرت میں جو آپ کو مقام محمود ملے گا، آپ کی بلندی مقام دیکھے گا، اور تمام نبی تھرائیں گے لیکن سفارش آپ ہی کریں گے، تو آپ کو جو آخرت میں عزت، شہرت اور بلندی مقام جو ملے گا، یہ آخرت میں ملنے والا دنیا سے اربوں ارب درجہ بہتر ہے۔ اس لیے آپ ان کافروں کی حالات سے غمگین مت ہوئیے، ان کافروں کے اعتراض سے، ان دشمنوں کے اعتراض سے غمگین مت ہوئیے، آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ یعنی اس میں اشارہ یہ ہے کہ اے نبی، پچھلی حالت جو گزر چکی سے گزر چکی، اب آنے والی حالت پچھلی گزری ہوئی حالت سے بہتر ہوگی، اس لیے آپ بالکل دل میں کسی طرح کی رنجیدگی اور غم محسوس مت کیجیے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کو رب آپ کو عنایت کرے گا، فَتَرْضَىٰ، پس آپ راضی ہو جائیے گا۔ یہاں پر اور مزید تسلی کہ اے نبی، آپ کو رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیے گا، اور اتنا دیتے رہے گا اللہ کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوئیے گا اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے رہیں گے۔ یہاں پر دیکھیے، جو علماء کرام ہیں وہ جانتے ہیں کہ مفعول کا یہاں پر تذکرہ نہیں کہ کیا دے گا، تو اس میں عمومیت، یعنی نبی کی جو خواہش ہوگی اور نبی کی جو پسند کی چیز ہوگی، نبی کی جو چیز محبوب ہوگی، وہ ساری چیز عنایت فرمائیں گے۔ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی، اسلام کی ترقی، دشمن پر غلبہ، اللہ کے کلمہ کا پوری دنیا میں بلند ہو جانا، جتنے بھی اللہ کے نبی کو پسند ہے دنیا اور آخرت میں تمام چیزیں دیں گے، اور آخرت میں بھی تمام چیزیں دیں گے۔ بلکہ اس آیت کریمہ کے ذیل میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اشفع لامتی، کہ میں اپنی امت کے لیے قیامت کے دن سفارش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ مجھے کہیں گے ارضیت یا محمد، کہ اے محمد راضی ہو گئے؟ تو میں کہوں گا یا ربی رضیت، تو اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے اللہ، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میری امت کا ہر فرد، یعنی جتنے امت میری کلمہ پڑھنے والی ہے، چاہے ایک دن بھی نماز نہ پڑھی ہو، لیکن جب تک میری امت کا ہر فرد جہنم سے نہیں نکل جائے گا اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے نبی، اے میرے حبیب، میں آپ کو اس پر بھی راضی کر دوں گا۔ دیکھیے، ابھی دنیا میں کسی کو ترقی ملتی ہے تو سب لوگ اپنے گھر بار بن جائے، اپنے رشتہ دار مضبوط ہو جائیں اور اپنا بن جائے، اس کے علاوہ دنیا کا سوچتا ہی نہیں۔ لیکن نبی کی کیسی گھٹن، کیسی کڑھن، کیسی فکر ہر وقت امت کے لیے کہ جب تک میری امت کا ہر فرد راضی نہیں ہو جائے، میں یہ جنت میں نہ جائے تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اذن ارضی کا یا محمد، کہ اے محمد، میں آپ کو اس وقت راضی کر دوں گا، یہ خواہش بھی میں آپ کی پوری کروں گا۔ تو اس میں تسلی ہے کہ ان دشمنوں کی باتوں سے آپ بالکل مت گھبرائیے، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ دنیا میں بھی راضی ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی راضی ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نبی پر انعامات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے دنیا میں دیکھی آپ پر کیا کیا انعامات کیا اور آخرت میں بھی کیا کیا کریں گے۔ دنیا کی انعامات کا تذکرہ، الم یجدک یتیما فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پس آپ کو ٹھکانہ دیا؟ یعنی اے نبی، آپ یتیم تھے، پیٹ ہی میں تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، اور ابھی 8 ہی سال کی عمر تھی کہ والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے بے سہارا پیدا کیا، اور دنیا میں کوئی سہارا نہیں، گھرانہ بھی غریبی کا، غربت کا گھرانہ، اور اتنے بڑی کائنات کا بدلنے کا کام اللہ تعالیٰ نے نبی سے لیا کہ اے نبی،
ہم نے آپ کو یتیم پایا، پھر آپ کو والدہ کو کھڑا کیا، پھر ان کے بعد دادا کو کھڑا کیا، دادا کا انتقال ہو گیا تو چچا، اگرچہ ابو طالب ایمان نہیں لائے لیکن نبی سے بڑی محبت تھی۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ تمام کافروں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، کہ صرف پاؤں میں آگ کا 2 جوتا پہنایا جائے گا اور بقیہ بدن کہیں بھی آگ نہیں ہوگی، لیکن جہنم کے جوتے کی وجہ سے دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گی اور کہے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھی کو ہو رہا ہے۔ تو نبی سے محبت کی وجہ سے غیر ایمان والے کو جب فائدہ ہوا تو ہم مسلمان اور امتی ہو کر اگر نبی سے محبت کریں تو سوچئے کتنا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے نبی کی محبت صرف نعرہ لگانے سے نہیں کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور مسجد سے گزر رہے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ایسی محبت نہیں۔ محبت کیا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ محبت یہ ہے اللہ کے رسول کی پیروی، نعرہ والا محبت نہیں۔ نعرہ والا محبت پر کوئی وعدہ نہیں ہے، عمل والی محبت چاہیے، نعرہ والی محبت نہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو ناواقف پایا۔ یہاں پر دیکھیے غور سے سمجھیے گا، ضال کے معنی آتے ہیں گمراہ، لیکن یہاں پر گمراہ ترجمہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر تواب کے معنی آتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا، لیکن یہی تواب جب اللہ کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والا۔ اس لیے یہاں سنبھل کر ترجمہ کیجیے گا، ناواقف، شریعت سے ناواقف، شریعت سے پہلے آپ ناواقف تھے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرمایا لا یضل ربی ولا ینسا، کہ اللہ تعالیٰ نہ بھلاتے ہیں، نہ واقف ہیں اور نہ بھول ہوتی ہے۔ اور نبی کے بارے میں تو یہاں پر یہ بات سمجھیے کہ گمراہ ترجمہ نہیں بلکہ ناواقف۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں اتری تھی، کتاب نہیں اتری تھی، شریعت نہیں اتری تھی، جب تک حضور کو نبوت نہیں ملی تھی، تب تک نہ ایمان نہ شریعت کا علم تھا، نہ اس طرح قرآن و حدیث کا علم تھا۔ نبوت ملنے کے بعد اولین اور آخرین کا علم دیا گیا، تو یہ مطلب ہے کہ اے نبی، نبوت ملنے سے پہلے آپ کو شریعت کا علم نہیں تھا۔ نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے نبی بے چین رہتے تھے کہ میری قوم کی اصلاح کیسے ہوگی۔ حضور کبھی بھی بت پرستی نہیں کیے، گناہ نہیں کیے، غلطی نہیں کیے، لیکن بہرحال نبوت ملنے سے پہلے وہ علم نہیں تھا جو نبوت ملنے کے بعد ہوئی۔ مثال کے طور پر کہ میں آپ کے سامنے مسائل بیان کر رہا ہوں، آپ لوگ ہم کو مفتی کہتے ہیں اور میں مفتی کا کورس کیا، لیکن جب تک کہ میں مفتی کا کورس نہیں کیا تھا تو ان سارے مسائل سے جاہل تھا، اور جب یہ کورس کیا، پڑھا تو ان چیزوں کا علم ہوا۔ تو ایک چیز کے علم وہ کیفیت نہ آوے تو اس کیفیت کے آنے سے پہلے اگر اس کا علم نہ ہو تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ نبی کو جب تک کہ نبوت نہیں دی گئی تھی وہ علم نہیں تھا جو نبوت ملنے کے بعد ہوئی، اور نبوت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہم نے ناواقف پایا، پس شریعت کی رہنمائی کی، اور جیسا کہ دوسری جگہ آیت کریمہ میں ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کہ اے نبی، نبوت ملنے سے پہلے آپ ناواقف تھے۔ اور دوسری جگہ سورہ شورى کے اندر ہے ما کنتا تدری مل کتاب ولل ایمان ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، کہ اے نبی آپ کو پتا نہیں تھا کہ کتاب اور ایمان کیا ہوتی ہے، لیکن یہ روشنی ہوتی ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، کہ اے نبی ہم نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ جس طرح مثال کے طور پر آپ
مستری ہیں الیکٹرک کے، اور جب تک کہ کام نہیں سیکھے ہیں تو آپ کو کہیں گے کہ پہلے تو تم نہیں جانتے تھے اور سیکھنے سے پہلے کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن سیکھ لیا تو اب کر رہے ہو۔ ہر آدمی بولتا ہے کہ جب تک میں یہ کام نہیں سیکھا تھا تو میں تو بالکل ناواقف تھا۔ اسی طرح نبوت ملنے سے پہلے حضور کو شریعت کا علم وہ نہیں تھا جو نبوت ملنے کے بعد ہوئی، تو نبوت ملنے کے بعد اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو یہ چیزیں عنایت کی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور ہم نے آپ کو غریب نادار پایا پس مالدار کر دیا۔ اے نبی آپ غریب تھے لیکن ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال دے کر کے آپ کو مالدار کر دیا کہ وہ ان کے غلام میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے کہ جاؤ حضور کے ساتھ سفر کرو، اور حضور کے ساتھ شام کا سفر کیے، برکت بہت ہوئی۔ اور حضور کی امانت داری دیکھ کر کے حضرت خدیجہ جو دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، نکاح کیے، اور سارا مال خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اوپر لٹا دیے کہ آپ دین کے لیے خرچ کیجئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غریبی کو بھی ختم کر دیا۔ جب تک کہ حضرت خدیجہ زندہ تھی اللہ کے نبی بالکل فارغ البال تھے۔ یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کے اوپر جو احسان ہوا اس کو بتایا۔ اب جب اے نبی ہم نے آپ کو یتیمی میں ٹھکانہ دیا، شریعت کا علم دیا، غربت میں مالداری عنایت فرمائی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یتیم پر آپ سختی مت کیجئے، یتیموں پر سختی مت کیجئے، ان کے حق مت روکیے۔ یعنی اگر کوئی یتیم ہے اے نبی آپ اپنے یتیمی کے بارے میں سوچئے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، یہ اگرچہ خطاب نبی کو ہے لیکن نبی تو نعوذ باللہ ظلم کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ اصل تعلیم امت کو ہے کہ اے امتیو تم لوگ یتیموں کو ستانا مت۔ ارے اللہ تعالیٰ چونکہ قرآن بھیج رہے ہیں نبی پر تو مخاطب تو نبی کو بنائیں گے، لیکن پیغام ساری امت کے اور ساری دنیا کے لوگوں کو ہے۔ تو یہ پیغام ہے کہ تم لوگ یتیموں کو ستاؤ مت، ان کے حق کو مت روکو، ان کے اوپر ظلم مت کرو۔ اس میں اشارہ یہ ہے، اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیر بیت من المسلمین فیہ یتیم یحسن الیہ، مسلمانوں کے جتنے گھر ہیں روئے زمین میں سب سے بہتر وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے۔ وَشَرُّ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ، اور مسلمانوں کا سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کیا جائے، ان کو ستایا جائے۔ اور یتیم کس کو کہتے ہیں؟ لا یتما بعد البلوغ، یعنی وہ بچہ یا بچی جو بالغ ہونے سے پہلے جس کا باپ مر جائے اس کو کہتے ہیں یتیم۔ اور بالغ ہونے کے بعد آدمی یتیم نہیں رہتا، ورنہ پوری دنیا کے لوگ یتیم رہیں گے کہ ہر ایک کا باپ مر گیا ہے، تو پوری دنیا کے لوگ کیا ہے یتیم رہیں گے جس کا بھی باپ نہیں ہے بوڑھا ہونے کے بعد بھی۔ تو بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں رہتا ہے۔ تو یتیموں پر آپ سختی مت کیجئے، بلکہ ایک حدیث ہے، یہ روح المعانی کے اندر علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے من ابکا یہ ان الیتیم اذا بکا اہتز لبکاہ عرش الرحمن، کہ جس گھر میں یتیم ہو اور یتیم روتا ہے ستانے کی وجہ سے کہ اپنے بیٹا کو اچھا کھانا اور یتیم کو باسی کھانا، اپنے بیٹا کو 1000 کا کپڑا یتیم کو 100 روپیہ کا کپڑا، تو اس غم کی وجہ سے یا اس کو ایک کام زیادہ کروا رہے ہیں، کھانا نہیں دے رہے ہیں، اس کا حق مار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ان الیتیم اذا بکا اہتز لبکائہ عرش الرحمن، کہ جب یتیم روتا ہے تو یتیم کے رونے کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے فرشتے
من اب کا حاضل یتیم، کہ اس یتیم کو جس کا باپ دنیا سے چلا گیا کون رلاتا ہے؟ اور یا اے فرشتوں گواہ رہو، انی اشہدکم ان علی لمن اسکتہ وارضاہ ان ارضیہ یوم القیامہ، کہ جو شخص یتیم کو رو رہا ہے، یتیم کے غم کو دور کر دیا، یتیم کے پریشانی کو دور کر دیا، اور جو شخص یتیم کو خوش کر دے گا، قیامت کے دن میں یتیم کو خوش کر دوں گا، یہ میں اس آدمی کو خوش کر دوں گا، یعنی جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کبھی بھی یتیم کو ستائیے گا مت، ورنہ اس کا انجام بڑا خراب ہوتا ہے۔ عرش کا سایہ، عرش کا پایہ ہل جاتا ہے۔ سوچئے کتنا بڑا گناہ ہے یتیم کو ستانا، اس لیے اس سے پرہیز کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور بہرحال مانگنے والے کو جھڑکیے مت۔ اگر دنیاوی بارے میں سوال کرتا ہو تو اس کو بھی مت جھڑکیے، اگر نہیں ہے تو کم سے کم جلا ہوا کھر دے دیجیے، وہ بھی نہیں ہے تو الکلمۃ الطیبۃ للسائل صدقہ، کہ اچھے طریقے سے بات بولنا یہ بھی صدقہ ہے، کہ بھائی صاحب خود ہمارے یہاں مجبوری ہے، کچھ نہیں ہے، آج چلے جائیے، معاف کیجیے، اللہ آپ کو برکت دے۔ اس طرح میٹھی بول بول کر کے فقیر کو واپس کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ جھڑکیے مت، شرم نہیں آتی؟ اتنا ہٹا کٹا ہے مردود کہیں کے، اور مانگنے چلا آیا، بالکل کوڑھی لوگ ہو تم لوگ، ارے نہیں دینا ہے تو مت دیجیے، لیکن اس طریقے سے جھڑکیے مت اور بری بات مت کہیے، نرمی سے کہہ دیجیے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اسی طرح علمی سوال، کہ اگر کوئی آدمی دین کا سوال کر رہا ہے، دین کا علم کے بارے میں، تو علماء کرام کو بھی اس میں تنبیہ ہے کہ وہ جھڑکے نہیں، کیا بار بار مسئلہ پوچھتے رہتا ہے، ایک کل ہی نے بتائے نہیں، نرمی سے، کہ جو لوگ دین کا سوال کر رہے ہیں، مسئلہ پوچھ رہے ہیں، ان کو نرمی سے بتائیے، ان کو جھڑکیے مت۔ تو دنیا مانگنے والوں کو بھی تنبیہ ہے، اور آخر علم مانگنے والوں کو بھی جھڑکنا نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے، کہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت، شہرت، نبوت، مقام محمود سب دے دیا، اور ہر وقت پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ہر وقت نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی اللہ کے بعد آپ کی جتنی تعریف ہوئی ہے، ہو رہی ہے اور ہوگی، نہ کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، اے نبی آپ کو اتنے اونچے مقام پر پہنچائے ہیں، تو اب اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے۔ بیان کرنا زبان سے بھی، اس میں امت کو تعلیم ہے کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے یار کیا کرے، دال روٹی کھینچ تان کے چل رہی ہے، بڑی پریشانی ہے، جو کام کرتے ہیں کچھ ہوتا ہی نہیں، اللہ پتہ نہیں ہم سے ناراض ہے، کیا ہو گیا، اللہ کو میری روٹی لے کر کے کیا فائدہ، یہ تو کفریہ جملہ تک بھی پہنچا دے گا۔ نہیں، زبان سے بھی شکریہ ادا کیجئے کہ الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، زبان سے بھی ادا کیجئے، اور کام سے بھی، کہ اللہ نے پیسہ دیا ہے اس کو نیک کام میں، آخرت کو بنانے میں، یتیموں پر، غریبوں پر، مدارس میں، مکاتب میں، مراکز میں، اپنے رشتہ داروں میں، اور اللہ تعالیٰ کے دینی کام میں خرچ کیجئے۔ یہ ایک تو زبان سے شکر ہوا، اور ایک عمل سے شکر ہوا، اور ایک حالت کے اعتبار سے بھی۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ پیسہ دیے ہیں تو انہیں کی کیا ہے، بعض لوگ بڑے بدماش ہوتے ہیں، اپنی مالداری چھپانے کے لیے پھٹا پرانا پہنیں گے اور ہمیشہ روئیں گے کہ ارے کاروبار تو چلتا ہی نہیں ہے، اور یہ ہے وہ ہے، ہمیشہ روتے رہیں گے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ نے آپ کو مالداری دی ہے تو آپ حالت کے ذریعے بھی شکر ادا کیجئے۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیے کہ شکر ادا کرنے کی تعلیم ہے، یہ نہیں کہ ارے میں تو بڑا وی آئی پی ہوں، میں ایسا کھاتا ہوں، میں ایسا پیتا ہوں، تو یہ پھر تکبر ہوگا۔ تو بہرحال نہ تو اس طرح لو بن جائیے کہ ہر وقت اللہ کی ناشکری کیجئے، اور نہ اتنا ہائی کر دیجئے کہ گھمنڈ میں مبتلا ہو جائیے۔ میڈیم میں رہیے کہ جس طرح شوگر ہائی ہو یہ بھی نقصان دے، لو ہو وہ بھی نقصان دے، اور میڈیم ہو تو کیا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث نقل کرتا ہوں مشکات شریف کے اندر، حضرت ابو الاحوص سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دی تو پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے،
تو اللہ کے نبی فرمائے کہ اللہ کا مال، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ تو انہوں نے کہا نعم، ہاں اے اللہ کے نبی میرے پاس مال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من ایل مال، کون سا مال ہے؟ تو انہوں نے کہا کل المال قد آتانی اللہ من الابل، اونٹ بھی ہے، والبقر گائے بھی ہے، والغنم بکری بھی ہے، والخیل گھوڑے بھی ہیں، والرقیق غلام بھی ہے۔ اے اللہ ہر طرح، اے اللہ کے نبی ہر طرح کے مال اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ قال فاذا آتاک علیک وکف، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے فَإِذَنْ آتَاكَ اللَّهُ مَالًا، کہ جب اللہ نے آپ کو مال دیا ہے فَلْيُرَا أَثَرَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اثر دکھاؤ نا۔ کیا اللہ تعالیٰ جب تجھے مالدار بنا ہے تو ذرا اچھا پہنو، تاکہ یہ لوگوں کے سامنے اپنے عمل سے ظاہر کرو کہ ہاں ہم فقیر نہیں ہیں، اللہ نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے۔ تو جو لوگ کروڑ پتی ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود لوگوں سے مالداری چھپانے کے لیے اور ناشکری کی نیت سے کہہ رہے میرے پاس تو ہے ہی نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس کو بھی بیان کیجئے۔ اور جس طرح یہ گناہ ہے کہ کسی آدمی پاس پیسہ تو ہے نہیں اور بہت وی آئی پی کپڑا پہنتا ہے کہ دیکھو میں یہ مالدار ہوں، یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہاوت ہے نا کہ جتنی چادر اتنے پیر پھیلاؤ، یہ ایک بہت بہترین جملہ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی کی حدود کے اندر رہو، اس سے آگے تجاوز نہ کرو۔ تو بہرحال اس صورت کا پیغام کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا، اور نعمت کو بیان کیجئے، نہ تو تکبر کیجئے، گھمنڈ کیجئے اور نہ ناشکری کیجئے، بلکہ میڈیم حالت کے اندر رہیے۔ زبان سے بھی شکریہ ادا کیجئے، حالت سے بھی شکریہ ادا کیجئے، اور عمل سے بھی۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔